تسلیما و تشریفا و تحریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد الذی قرنت البرکۃ بذات محیا وتعطرت العوالم بذکرہ وریاہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ شہ نشین پر جلوہ فرما حضور مولائی فیضاد غوث اعظم پیر زادہ سید محمد منہاج الدین جیلانی المعروف افضل اللہ شاہ کمالی نوری جانشین سلسلہ کمالیہ نوریہ و محترم المقام الحاج سید نور الحق المعروف شاہد اللہ شاہ کمالی نوری طول اللہ عمرہ و معزز مشائخین نظام حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ سرزمین کاما رڈی پر یہ عنوان سے جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے غالباً میں سمجھتا ہوں 7-8 سال سے جو ہے یہ چلتے آ رہا ہے، فیضان محبوبین و فیضان نوری۔ فیضان محبوبین محبوب سبحانی اور دوسرے محبوب ہے محبوب الہی۔ یہ دونوں محبوبین کی نسبت سے محبوبین ہیں اور میرے دادا جان حضرت پیر نوری علیہ الرحمہ کی نسبت سے فیضان نوری ہیں۔ بزرگوں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کی یاد کے لیے آپ اور ہم کو جمع فرمایا۔ بزرگوں، خانقاہی نظام کا جو مقصد ہے، خانقاہی نظام کی جو میراث ہے یا ان کا جو مقصد ہے اللہ والوں کا، ان کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنا، ان کی میراث اللہ اور اس کے رسول کی علم و عرفان کی اور معرفت کی ہے۔ یہ اللہ والوں کی میراث ہے اور یہی انہوں بانٹتے رہتے ہیں کہ ہر آنے والا اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہو، ان کے راستے پر چلے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات آپ ہم جانتے، جیسا کہ میرے ابھی بھانجے فاضل سید خواجہ صفی الدین نے جو بیان کیا ہے سرکار پیران پیر کا یہ واقعہ کہ آپ ہم کب سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، سرکار پیران پیر کا واقعہ کہ 40 اشرفیوں کا، کبھی غور کرے اس واقعے پر۔ کیا عمر ہے سرکار کی؟ عمر کیا ہے؟ ابھی مدرسے کے لیے تعلیم کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ہم جانتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت اپنے والد ماجدہ ہی کے بطن مبارک سے لے کر آئے، جانتے ہیں نا، پیدا ہوتے ہی آپ نے کرامت کا ظہور کیا۔ کیا ولی کو علم ظاہر کی ضرورت ہے؟ سرکار پیران پیر جو ولایت کو لے کر آئے ہیں، کیا آپ کو علم ظاہر کی ضرورت تھی؟ ارے علم ظاہر علم باطن کی بات تھی تو بندہ جو ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ سرکار پیران پیر اپنے والد ماجدہ ہی کے بطن مبارک سے ولایت کو لے کر جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ کیا بتلا رہے ہیں میرے دوستو، ذرا غور کرو۔ آپ کی حیات مبارکہ اور جاتے وقت اپنی تعلیم علم ظاہر کے لیے جو 40 اشرفیاں دی گئی تھی آپ کے گزر اور بسر کے لیے، بیٹے اتنے ہی ہیں، یہ آپ کے حوالے ہے۔
آگے اللہ کے حوالے جو معاملہ ہے، اور والدہ کی جو نصیحت تھی کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، وہ عمر جس عمر میں لوگ ڈاکوں کو دیکھ کر ہیبت کھا جاتے، گھبرا جاتے، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، سرکار حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے، کیا استقامت ہے، کیا یقین ہے، کیا صبر کا معاملہ ہے، کیا کیفیت ہے آپ کی، نہ ڈر ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ کچھ ہے۔ آ کے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بغل میں 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ عمر، یہاں آپ کا ہمارا معاملہ ایسا ہے، اب ہم لوگ 40-50 کی عمر کو پہنچ گئے، جتنا ہو سکے ہم بچانے کی رکھنے کی سوچتے ہیں۔ اب ہماری عمر ہے نا، اگر کوئی لوٹنے آئے تو بولتے کیا، جتنا ہو سکے بچانے کی کوشش کرتے، جان لینے آئے کچھ بھی ہو، ارے رہ گیا تو کام نہیں آتا۔ مگر کیا یقین ہے سرکار کا، وہ عمر میں چاہتے تو بول سکتے تھے نہیں۔ یہ بھی دیکھو کہ آپ کا جو سفر، زیادہ سفر جو تھا، اور وہاں جا کر قیام کا جو خرچہ تھا، صرف اللہ کی ذات تو جو یقین کامل تھا، جو تھا دے دیے کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں ارے اشرفی سے بڑھ کے کوئی ایک چیز ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں میرے گھر سے لے کر جو آیا ہوں، رب کریم کی معیت اور اس کا احساس اور یقین کامل کی مستی لے کر نکلا ہوں۔ سرکار پیران پیر وہ 40 اشرفیوں پر تکیہ نہیں کیے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آیا لینے والا، آیا تو پوچھنے تھا، کرامت دیکھیے ایمان کی دولت لے کر جا رہا ہے۔ ارے چور کو بھی جو ہے ولی مومن بنا دیے، توبہ، جو فاسق اور فاجر تھا اسے ایمان کی طرف لے آئے، کامل ایمان کی طرف۔ یہ سرکار پیران پیر کی کرامت ہے۔ آج ہم کو ان تعلیمات کی ضرورت ہے میرے دوست۔ سرکار پیران پیر کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیے کیا فرما رہے ہیں سرکار۔ میری خواہش تھی کہ میں ساری زندگی جنگلوں میں گزار کر ختم کر دوں، مگر رب تبارک تعالیٰ کا حکم تھا تو منصب شہود پر جلوگر ہوا ہوں، فسق و فجور کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگوں، خانخواہوں میں ملتا کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس کیا چیز ملتی ہے جو ہم اللہ والوں کے نام پر مر مٹ جاتے ہیں؟ یقین مانو جو دولت ان کے پاس ملتی ہے کسی اور کے پاس نہیں مل سکتی۔ کوئی حقدار ہے ہی نہیں اس دولت کا، تو کہاں لا کر دیں گے؟ وہ دولت ہوتی ہے یقین کی دولت۔ اللہ والوں کے پاس جو دولت ہوتی ہے یقین کی، ان کی جو زبان سے نکل گیا، اور ان کی جو نسبت ہے، بزرگوں یقین مانو، مرنے والا مرتا ہے، سب چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی مجھے بتائیں کہ اس کی نسبت بھی اس کے ساتھ مر جاتی ہے۔ نسبت کو موت نہیں ہے، نسبت فانی ہونے والی شے کا نام ہرگز نہیں ہے، نسبت فانی ہونے والی شے کا نام نہیں ہے۔ جو سرکار پیران پیر سے جڑ گیا، جو قادری نسبت، چشتی نسبت رکھ لیا، جس طرح حیات میں اس کے پاس نسبت ہے، خبر میں بھی حشر میں بھی نسبت ساتھ رہے گی۔ نسبت کا جو کھیل ہے میرے دوست، یہ نرالے اور انوکھے کھیل ہوتے ہیں۔ نسبت کے بڑے عجب نرالے اور انوکھے کھیل ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں میرے دوست۔ یہ اللہ والوں کی جو رائے ہیں میرے دوست، یاد رکھو یہ دو دھاری تلوار ہے۔ آج ہم سمجھ نہیں سک رہے اللہ والوں کی نسبتوں کو اور ان کے تعلیمات۔ آج کیا وجہ ہے کہ بھئی میں نے ابھی بات کہی کہ نسبت تو موت نہیں ہے، خبر میں بھی رہتی ہے، حشر میں بھی رہتی۔ اب ہمارے پاس بولتے نا بھئی میں قادری نسبت کا رکھنے والا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، بولتے برابر؟ قادری نسبت کا ہوں، سرکار پیران پیر نے فرمایا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا۔ غریب نواز نے فرمایا کہ جب تک میرا آخری مرید جنت میں نہ چلا جائے میں نہیں جاؤں گا۔ کیا بات ہے! اور جو نسبت کے واقعات ہم نے خبروں میں بھی دیکھا ہے، اللہ والوں کے مریدین کے کھیل اور تماشے، ہم نے جو عجب منظر جو کھینچ کر رکھ دیے تھے خبروں میں بھی۔
سرکار پیران پیر کا دھوبی کا واقعہ، حضرت سرکار غریب نواز کے پیر بھائی کا واقعہ، عثمان ہارونی کا جو آ کر اپنے مرید کے سامنے ڈٹ جانا، عذاب ہونے والا تھا، رک گئے، بولے پہلے سب سے پہلے میرے روبرو آؤ، میرے سے ہوتے ہوئے گزرنا، آ کے ٹھہر گئے۔ یہ ہم بولتے، اس کو مانتے۔ کیا آپ ہم یہ بھی جانتے نا خبر اور حشر بچوں کا کھیل ہے اتنی ہمت کہ ہم پریکٹس نقش کے واسطے جا کے خبر میں، بھائی میرے کو ایک 15 منٹ 10 منٹ کے واسطے خبر میں لٹا دو، کفن پہنا کے پتھر ڈال دو، 15-20 منٹ میں لیٹ کے آنا چاہتا ہوں، ہمت بھی نہیں ہم کو یہ پریکٹس کرنے کی ہے۔ اندھیرے میں قبرستان میں اب یہ ٹائم جانے ہم ڈرتے ہے، سوچنے واسطے ہم ڈرتے اور گھبراتے، وہاں جانے کے بعد ہم یہ تکیہ کرے ہوئے ہیں کہ خبر میں غوث اعظم بچائیں گے، حشر میں بچائیں گے۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، میدان حشر بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے دوست۔ سورج ایک بالی سر کے اوپر رہے گا، پسینے کا عالم یہ رہے گا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، اور آپ کا ہمارا کہنا ہے کہ یہاں نسبتیں ہم کو بچائیں گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب نسبتیں بچائے گی، لاج رکھے گی، تو اس زمین پر وہ جلوے کیوں نظر نہیں آ رہے گئے؟ یہ رہتی دنیا تک ارے زمین کے اوپر وہ نسبتوں کے جلووں پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ نسبت تمہیں یہاں نہیں بچا رہی ہے، اور تم پھر یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ خبر میں اور حشر میں؟ یہ نسبت رکھ کر آپ نہ مطمئن ہے، یہ نسبت رکھتے ہوئے نہ آپ بے خوف ہے، یہ نسبت رکھتے ہوئے نہ آپ کی زندگیوں میں کوئی سکون ہے۔ پھر کیا فائدہ یہ نسبتوں کا؟ قادری ہے، چشتی ہے، سب نسبتیں ہیں، پھر بے چین بھی ہے، ہر نسبت ہے، بے قرار بھی ہے، نسبت بھی ہے، پھر ہر چیز کا رونا ہے دنیا کو لے کر۔ اور یہ بول رہے ہیں خبر جیسی عالم میں جہاں عذاب برحق ہے، فرشتے آئیں گے، یہ جو معاملات ہے کٹھن منزل ہے، اور یہ بول رہے ہیں کہ وہاں آ کے میرے کو نسبت بچائیں گی۔ بزرگوں ذرا سمجھو میری بات کو، میں کس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ دور حاضر میں نسبتوں کے نام کو جو آج غلافیں اڑا دی گئی ہے، آج نسبتوں کو جو بنا دیا گیا ہے، قسم بخدا سارے چیزیں ایک طرف ہے، نسبت کے کھیل ایک طرف ہے۔ جہاں تمہاری نسبت سچی ہو، ہزاروں منافق، ہزاروں دشمن تمہارے سامنے آ جائے، تمہارا بال نہیں ہلا سکتے۔ ہزاروں مرحلے آزمائشیں، تکالیف آ جائے، قسم بخدا تم سچے اور تمہاری نسبت سچی ہے، ارے رس کرتے ہوئے وہ نکل جاتا ہے مراحل سے۔ یہ ہوتی ہے نسبت جو ہر آن تمہیں بچائے، ہر آن تمہیں مست و بے خود رکھتے ہوئے آگے بڑھائے۔ یہ کیا بات ہے؟ خادری نسبت بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے دوست، مگر یاد رکھو نسبتیں ہیں اصول اور ضابطے کے پہ چلنے کا نام ہے۔ آپ نسبتوں سے اگر یہ تکیے لے کر بیٹھیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ نسبتوں کو لے کر یہ سمجھ رہے ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سلسلے کمالیہ کے نسبت رکھنے والوں کو، اور اس نسبت سے محبتاً اخلاقاً جو تعلق رکھتے ہیں، اس تعلق سے ہم میرے پیر میرے بابا جان حضرت کمال اللہ شاہ علیہ رحمت رضوان نے جو ہم کو نسبتیں بتائی ہیں، اس کی حقیقتیں جو سمجھائی ہے، قسم بخدا قربان ان کے قدموں پہ ہماری جان۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 11ویں کا مہینہ تھا، میرے بابا جان حضرت کمال اللہ شاہ علیہ رحمت رضوان غوث اعظم کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ باتوں میں ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، تو اس محفل میں ایک شخص آ گیا تھا، ایک بے ادبانہ انداز میں میرے بابا فرما رہے تھے کہ خبر کا عذاب برحق ہے، اور ذکر چل رہا تھا کہ آپ مرید ہو یا کچھ بھی ہو، یہ غفلت میں مت رہو کہ خبر میں آپ کامیاب ہوں گے۔ لوگ تیسرے سوال پہ بولتے نا ہمارے پاس، کیا بول کے کہ انہیں پہلا دوسرا جواب دے دیں گا، تیسرے پہ آ کے کیا جواب دیں گا جو بدعقیدہ ہے، بولتے نا
تو میرے شیخ فرماتے تھے جو اول کامیاب ہوا آخر بھی کامیاب ہے. انہیں ان کی نسبت پہ چلتے ہوئے پہلا اور دوسرے کا جواب دے سکتا تو تیسرے کا کیوں نہیں؟ کمال تو یہ ہونا ہے کہ ان کا نہیں تو ان کا بھی نہیں. جو پہلا ہی نہیں دے سکتا تو پہلے سوال کا کیا جواب دیں گا؟ تو محفل میں سے اٹھ کے بولا حضرت میرا یقین ہے میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں میری ماں پیران پیر کے حوالے کر کے نکلتی، میری خبر میں پیران پیر آ کے سنبھالیں گے. میرے بابا بولے سنی ہے علماء کی محفل میں، اللہ والوں کی محفل میں، علم کی محفلوں میں بیٹھے ہو، آداب نہیں معلوم، چپ بیٹھو، دوران بیان ایسی گفتگو نہیں کرتے، اس کے بعد تمہاری جو بات ہے بول لینا. وہ رہتے نا ذرا جذباتی مزاج کے لوگ. تو بیان ہونے کے بعد بابا بلا کے بولے ادھر آؤ بیٹے سامنے آؤ، کیا بات ہے؟ نہیں حضرت آپ بول رہے ہیں کہ خبر نہیں، میری ماں ہمیشہ دعا بھیجتی ہے اور میرا یقین ہے پیران پیر میرے کو آ کے بچائیں گے. تو پوچھے بیٹے اگر تم یہ سب چیزاں چھوڑ دیں گے، خلاف شریعت کام کریں گے تو بھی کیا پیران پیر آ کے بچائیں گے؟ نہیں. بولے میری نسبت کامل ہے بچائیں گی. پھر پوچھے تم خلاف شریعت کام کرے بعد بھی پیران پیر بچائیں گے؟ نہ ہاں بچائیں گے. غلط فہمی سے نکلو بیٹے، جوتے ماریں گے پیران پیر آ کے. بولے کیا فرمائے؟ کیا سرکار غریب نواز کی نسبت اس لیے، کیا حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس لیے کہ ہم ان نسبتوں کو رکھ کر خلاف شریعت کام کرے؟ کیا صحابہ نے شریعت کے خلاف کوئی عمل کیا؟ مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ارے نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ محدثین نے، نہ فقہا نے، کوئی خلاف شریعت عمل نہیں کیا. مگر آج لوگ دور حاضر میں ارے کس کی نسبت ہے جو یہ کہے کہ تم نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو، بخشے جائیں گے؟ نہیں. یاد رکھو سرکار غوث اعظم نے فرمایا بے نمازی کو قبرستان میں دفن مت کرو. کہاں پر؟ رام رام ستیہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا فرما رہے ہیں سرکار غوث اعظم؟ جو بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. پھر کس کے قبرستان میں؟ یہ جاگیر نہیں ہے. اگر ہم اللہ اگر مقدر میں رکھا حضرت عمر فاروق کے دور میں رہتی تو ایسے بولنے والوں کی گردنیں اڑ جاتی تھی. جب حضرت سرکار کی وصال کے بعد لوگ زکوٰۃ کا انکار کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لیے. حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں اے ابوبکر حالات نازک ہے، ذرا ابھی حالات بہت جذباتی ہے، ایسے وقت میں آپ کا تلوار لے کر نکلنا مسائل اور پیچیدہ کرے گا. قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فرماتے ہیں؟ ہائے عمر، یہ زکوٰۃ فرضیت کا مقام رکھتی ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے میری تلوار ہے اور اس کی گردن ہے. بزرگوں یاد رکھو یہ نسبتیں اس لیے ہے کہ آپ نمازی بنے، آپ متقی بنے، آپ پرہیزگار بنے، آپ باعمل بنے، آپ نیکوکار بنے، سچے بنے، استقامت والے بنے، صابر بنے، شاکر بنے. اس لیے نہیں آئی کہ نسبتیں آپ ننگا ناچ ناچو. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلانا کا مرید ہوں، بے عملی اگر علل اعلان انکار کر رہا ہے شریعت کا، وہ بھی فرائض و واجبات کا، اللہ اکبر، شریعت کا مسئلہ معلوم ہے. اگر فرض کا انکار کرے کیا ہے؟ کافر ہے. فرض کا انکار نہیں کر سکتے. عجب تماشے ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. کون سی ایسی نسبت ہے؟ کیا سرکار پیران پیر نے کہا؟ کیا سرکار غریب نواز نے کہا؟ کسی ولیوں نے کہا؟ نہیں کہا. بزرگوں یاد رکھو نسبت دو دھاری تلوار ہوتی ہے. یقین مانو یہ نازک راہ ہے، یہ یہاں سنبھل کر رہنا ہے اور سنبھل کر چلنا ہے. نسبت کے بڑے عجیب نرالے کھیل ہم نے دیکھے ہیں اور عجب کھیل اس کے ہوتے. دو دھاری تلوار ہے، یہ سنبھل کر چلنا ہے اور جب چلتے جائیں گے تو آپ یقین جانو مستی کے راہوں کے سوا کچھ نہیں ہے اور ذرا سی غفلت معلوم نہیں آپ کو کہاں لے جا کر پھینک دے. ہم اسی لیے آئے نسبت کہ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو.
کیا ہے اللہ والوں کے پاس؟ نیا دین ہے، نیا قرآن ہے؟ نہیں، حدیث ہے۔ کس لیے ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں؟ یہ خانخواہوں میں آنا، یہ پیروں کے پاس آنا، مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ان چیزوں کے واسطے؟ آخر ہم اللہ والوں کے پاس کیوں آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں ہم؟ کیا ہم ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں؟ اٹھا کر دیکھو، جتنے ہندوستان کے ولیاں ہیں، عرب کے جتنے پائے کے بزرگان دین گزرے، کیا مقصد تھا ان کا؟ مخلوق کو خالق سے جوڑتے جانا اور مست کرتے جانا۔ ارے جو نسبت تمہیں یہاں مست نہ رکھے، بے خوف بے خطر نہ رکھے، کیا تم یہ ماننے تیار ہے کہ وہ نسبت تمہیں خبر میں اور حشر میں کامیاب کرے گی؟ وہ نسبت کے مزے تم یہاں نہیں لے رہے ہیں، وہ نسبت تمہیں حالات میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں مطمئن نہیں رکھ سک رہی ہے۔ تو کیا وہ یقین مانو، اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا وہ نسبت تمہیں خبر میں اور حشر میں کامیاب کرنے والی ہے؟ آپ کی نسبت آپ کے ساتھ ہے، مگر ہم جیسے رہنا ہے ویسے نہیں ہے نسبت کے ساتھ، ویسے نہیں ہے میرے دوست۔ ہم وفادار نہیں ہیں، نسبت سچی اور وفادار ہے۔ ہم تو پٹا ڈال لیے گلے میں، مگر کیا ہم اس کے لیے، ہماری کیا محنت ہے، کیا جستجو ہے، کیا محبت ہے؟ غلام غوث اعظم مکار ہو سکتا؟ غلام غوث اعظم جھوٹا ہو سکتا؟ غلام غوث اعظم فریبی ہو سکتا؟ نسبتوں کا رکھنے والا حرام کر سکتا؟ نسبتوں کا رکھنے والا شریعت کے خلاف جا سکتا؟ اگر ہماری نسبتیں ہمیں اس طرف نہ لائے تو بتاؤ وہ نسبت کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم بھی مینڈوں کے ویسے ہیں، سامنے والے کو دیکھ لیے، وہ واقعہ سن لیا، ہم سمجھ رہے ہو گئے، اس سے ہم کو سبق سیکھنا ہے میرے دوست۔ نسبت اسی لیے آئی ہے کہ آپ کو اور آگے کی طرف بلند مقام پہ لے جانے کے لیے۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں رہنے سے علم میں زیادتی ہوتی ہے، پختگی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں رہنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ کیسا تقویٰ پیدا ہوتا؟ یہ ایسا تقویٰ نہیں، کیا فرماتے حضرت رابعہ بصری، کیا خدا جنت اور دوزخ کو نہ بناتا تو کیا وہ لائق عبادت نہیں؟ کیسی عبادت کرنا ہے؟ ہماری عبادت جنت کے حصول کے لیے ہے یا دوزخ سے بچنے کے لیے؟ نا، حضرت رابعہ بصری فرما رہے ہیں وہ پیدا کیا بول کے تو اس طرف دیکھ رہا ہے، اگر اللہ بناتا ہی نہ تو بتا پھر تیری عبادت کا مرکز و محور کیا رہتا؟ خدا کی ذات رہتی۔ اللہ کی طرف ہمیں اپنی زندگیوں کو موڑنا ہے میرے دوست۔ سرکار پیران پیر کی ہوا سوان حیات اٹھا کر دیکھو، یقیناً یہ جو قادری نسبت ہے ساری نسبتوں سے بڑی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ساری نسبتیں ایک طرف، مگر میرے دوست جب اتنی بڑی نسبت ہے تو ہم بڑے کیوں نہیں؟ ساری مخلوق میں اللہ نے اشرف المخلوقات ہم کو بنایا ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل ہم کو کلمہ گو بنایا، اور سارے فرقوں میں اللہ نے اہل سنت والجماعت بنایا، اور اس کے ساتھ اہل نسبت بنایا۔ تو ہم کس درجے پہ رہنا تھا اور کس مقام پر ہے؟ کیا نسبتیں اسی لیے کہ وہی بے راہ روی رفتار بے ڈھنگی کی زندگی گزارنے کے لیے؟ جو نسبت بلندی کی طرف نہ لے جائے میرے دوست، سمجھنا چاہیے کہ اس نسبت کے ساتھ ہم نے مذاق اور کھیل کھیلا ہے۔ یاد رکھو، ہر مقام ہر مرتبہ امانتاً ملتا ہے، ہر نعمت امانت ہے نا۔ پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ قاعدہ بتاتا چلوں آپ کو۔ اللہ نے ہم کو جو سارے چیزیں عطا کی ہے، جسم ہے، مال و دولت ہے، بیوی بچے ہیں، جو کچھ بھی دیا، یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ نعمت ہے نا بھی؟ اور یاد رکھو یہ قاعدہ، اللہ نے ہر نعمت امانت کے طور پر دی ہے، اس کا جواب دینا ہے، جسم کا جواب دینا ہے نا۔ میرے دادا جان فیضان نوری کے لیے بھی ہم آئے ہیں نا، کیا فرماتے تھے میرے دادا جان؟ جب بھی مریدین وغیرہ خلفاء کرام جب تعلیم و تربیت کرتے تھے تو میرے دادا جان اکثر کہا کرتے تھے نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کر، میاں جس جسم پہ تم ناز کر رہے ہو، جس جسم کو تم اپنا سمجھ رہے ہو،
سمجھ جاؤ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ مولا کی خفیہ پولیس ہے۔ کیا بولتے تھے؟ یہ مولا کی خفیہ پولیس ہے، یہی اعضا تمہارے خلاف میدان حشر میں گواہی دیں گے نہیں؟ آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، یہ سارے چیزیں گواہی دیں گے میدان حشر میں۔ تو یہ ہمارے کہاں سے ہوئے؟ ہے نہیں، یہ ہمارے ہوئے کیا؟ نہیں ہوئے۔ تو اس کا بھی جواب دینا ہے۔ بیوی بچے، بیوی رہی تو ہم کیا سمجھتے؟ جو حکمرانی ہم چلاتے جس حساب سے چلاتے نہیں، کتنا ہمارا حق رہتا اس پہ، کتنا حق رہتا، بچے کتنا اس کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہے؟ امانت ہے نہیں؟ اللہ نے دولت دی ہے، جہاں چاہے جیسا چاہے ہم خرچہ کر رہے ہیں، اس کا کیا ہم کو حساب دینا نہیں ہے؟ سرکار پیران پیر نے کیا فرمایا؟ حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عقل مند کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حلال حساب ہے، حرام عذاب ہے۔ جو حلال ہے اس کا حساب دینا ہے۔ تو جتنی نعمتیں وہ ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، پوچھا جائے گا، اور جس نے دیا ہے اس کو ویسے ہی ہم کو لوٹانا ہے۔ اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ نسبتوں میں آنے کے بعد ملتا ہے۔ یہاں ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے آتے ہیں، جو امانت، یہ جسم و قلب و روح ہمارے پاس ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو بیوی بچے، اللہ نے جو نعمتیں، جس کو ہم اپنی دنیا کی بے راہ روی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ بتاؤ، دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کتنا ہم دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ جسم، یہ قلب و روح، کتنا دین اللہ اس کے رسول کی راہ میں؟ محاسبہ کر دیکھیں آپ، کتنا ہے اللہ اس کے رسول کی راہ میں؟ ہماری دولت کتنی اللہ کی راہ میں؟ بیوی بچے کتنا ہم دین کی طرف، اللہ رسول کی طرف لگا کے رکھے؟ ہم تو خوش ہے، میرے کو بیٹا ہو گیا، میرے کو اتنی اولاد ہے، کثیر العیال ہوں، چھوڑ کر تو جا رہے ہیں۔ اولاد، اس کے تعلق سے بھی ہمارا کوئی خیال؟ آخر ان نعمتوں کو امانتوں کے دائرے میں کیسا لے آئے؟ یہ طریقہ اور یہ سلیقہ ہم اللہ والوں کی صحبتوں میں، سنگتوں میں رہ کر سیکھتے، لوٹانا ہے۔ اس سے ہٹ کر اللہ آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہے، یاد رکھو، یہ نعمتیں جب اللہ دیتے جاتا ہے تو آپ کو جھکتے جانا ہے، عاجزی اور انکساری اتنی بڑھتے جانا ہے، نہ کہ ان نعمتوں کو دکھانا ہے۔ ہاں، رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، کرنا ہے چرچا، مگر ہر نعمت کو دکھا لیتے ہوئے جہاں آپ ناشکری کرتے ہیں وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نسبت بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، مگر ہم جہاں ان نعمتوں میں خیانتیں اور جب اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو یہی چیز ہم کو تباہ برباد کرتی ہے۔ اسی لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کو انا کا پتلا بنائیں، یہ اسی لیے نہیں ہے کہ آپ کو مغرور بنائیں، یہ اسی لیے نہیں ہے۔ بزرگوں، یاد رکھو، نعمتوں کو دکھانا نہیں پڑتا ہے، یہ دی ہوئی اللہ کی، اس کا ظہور خود بخود ہوتا ہے۔ جسم کو دکھانا پڑ رہا، کوئی چیز کو دکھانا پڑ رہا، اس کا جب وقت آتا ہے وہ خود بخود ظاہر ہوتی ہے، اس کا خود بخود چرچا ہوتا ہے، دیکھنے دکھانے کی، بولنے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو نسبتوں میں آئے ہیں کیا حاصل کر رہے ہیں؟ اگر غوث اعظم کی نسبت ہے، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اہل سلسلہ کمالیہ کو، یہ غوث اعظم کی نسبت والی خانقاہ نہیں، گھر والی خانقاہ ہے۔ الحمدللہ، یہ پیران پیر کی آل سے جو سرکار کا جو فیضان ہے، اللہ آل سے بھی نسبت کو رکھا، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرف یہ سلسلہ جو ہے رواں اور دوا ہیں، اس سرزمین پر پھیلا ہوا، کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اس نوجوان جو جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن کی مولا تعالیٰ صفائی کرے، ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرے،
اللہ تعالیٰ انہیں ہر دین اور دنیا میں کامیاب اور کامران کرے۔ مولا کریم ظالموں کے ظلم سے خصوصاً حاسدین اور منافق سے انہیں محفوظ رکھے۔ جو کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے، جو ان کی چلن ہے آپ کے سامنے، بزرگوں بس یہی مقصد ہے کہ ہم جمع ہوئے ہیں، یہ نسبتیں لیے ہیں تو اس کے اوپر محنت ہونا، کام ہونا، تکیے کے واسطے نہیں ہے نسبت۔ ارے سننے میں اور لینے میں اتنی مزے کی ہے میرے دوست، قسم خدا کی، یہ نسبتوں پر کام کرنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے، اس سے زیادہ مزہ ہے۔ اور بزرگوں کے کھیل بڑے عجب ہوتے ہیں میرے دوست، بڑے عجب کھیل ہوتے ہیں ان کی نسبتوں کے۔ یقین مانو ہم واقعات صرف خبر کے اور حشر کے دن کے سنے ہوئے ہیں نا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کا وہ واقعہ، آپ کے ایک مرید آ کے بولے سرکار میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا دیکھ رہا ہوں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، سرکار دعا کرے کہ میرے بابا کی خبر سے عذاب اٹھ جائے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی پوچھتے کیا تیرا بابا میرا مرید ہے؟ بولے نہیں سرکار۔ کیا تیرا بابا کبھی میری خانقاہ میں آیا؟ بولے نہیں بابا۔ غور سے سننا، یہ خانقاہ یہ میرے بابا کی نہیں، گرچہ کے نام کمالی ہے، نوری ہے، یہ اللہ والوں کی ایک نقش اور ایک مشق ہے۔ یہ خانقاہ ہماری نہیں، جو اللہ والوں کا ایک سلسلہ ہے، بس اسی کی ایک امانتوں کو ہم سنبھال رہے ہیں۔ خانقاہوں کے نظام کو سمجھے۔ سرکار کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ میری خانقاہ میں آیا؟ بولے نہیں۔ کیا میری خانقاہ کے پاس سے گزرا؟ بولے نہیں۔ تھوڑی دیر چپ ہو گئے حضرت نظام الدین محبوب الہی، اس کے بعد آنکھ کھول کے بولے کیا تیرے بابا نے میرا نام سنا؟ کیا پوچھتے ہیں حضرت نظام الدین محبوب الہی اپنے مرید سے؟ کیا تیرے بابا نے میرا نام سنا؟ تو وہ بھی سوچ کے بولتا ہاں سرکار، آپ کی خانقاہ میں تھا، دیر ہو گئی تھی گھر کو جانے، میرے بابا انتظار میں تھے، غصے میں تھے کہ رات طویل ہو چکی ہے۔ جب گیا تو غصے سے دروازہ کھول کر پوچھے کہ کہاں تھے اتنی دیر تک؟ جب میں نے کہا کہ سرکار نظام الدین محبوب الہی میرے شیخ کی خدمت میں تھا، تو مسکرا کر میرے بابا نے اندر کا راستہ دے دیا تھا۔ بولے اس وقت میرے بابا نے آپ کا نام سنا تھا۔ تو بولے جا اللہ اس کو بخش دیا۔ آ کر جب سوتے ہیں آپ کے مرید حضرت نظام الدین محبوب الہی کے، جب سو کر خواب دیکھتے ہیں تو کیا منظر ہے کہ آپ کے خبر میں سے عذاب کو ہٹایا جا رہا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بولے اس کی خبر سے عذاب کو ہٹاؤ، اس کے کانوں نے نظام الدین محبوب الہی کے نام کو سنا ہے۔ اور اللہ والوں کی وہ نسبت کہ جن کا نام سن لے تو مغفرت ہو جاتی ہے، جن کا نام سن لے تو مغفرت ہو جاتی ہے۔ خالی اللہ نے نام میں مغفرت رکھی ہے، وہ کمال رکھا ہے۔ بزرگوں سمجھو اللہ والوں کی نسبتیں کیا ہوتی ہے، اور ہم ایسی لاجواب بے مثال جن کی کوئی حد نہیں ہے، ایسی طاقتوں والی نسبتیں رکھ کر آج ہم بے بس ہیں، عاجز ہے، ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، بے چینیوں میں ہیں، بے قراریوں میں ہیں، ذلت و رسوائیوں میں ہیں، ہے نہیں؟ آج ہم حق کے راستوں میں سے ہٹ گئے، آج اندھیرے اور گمراہی کی طرف ہماری زندگی ہے، نہ یقین کامل ہے، نہ استقامت ہے، نہ توکل ہے، نہ صبر ہے، نہ شکر ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، کچھ نہیں ہے تو صرف ایک دنیا ہی کے جھمیلے برابر۔ پھر ہم بھی نسبت کے رکھنے والے میرے دوست، سمجھو میرے دوست یہ نسبتیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ جہاں نسبت سچی ہو، جہاں نسبت پر یقین ہو، دنیا ہی میں سچے مرید تختوں کو پلٹاتے۔ محبوب الہی کے دور کا واقعہ، بازار سے گزر رہے ہیں میرے سرکار، نان بھائی کی دکان پر کسی نے روٹی مانگی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، تو شخص حیران ہوا، جلال میں کہتا ہے اگر روٹی نہیں دے گا جو مطالبہ کیے تھے انہوں، اگر نہیں دے گا تو دلی کے تخت کو پلٹا دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟
دلی کے تخت کو پلٹا دوں گا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے کانوں پر جب یہ آواز آئی تو سرکار دیکھیں ایسے کیسے کہہ رہا ہے، دلی کے تخت کو پلٹا دے گا۔ تو جب دیکھا کہ اس میں کمال نہیں، اس کے شیخ میں کمال نہیں، اس کے اوپر کے شیخ میں نہیں، چوتھے یا پانچویں شیخ پائے کے بزرگ ہے مگر اس کی نسبت سچی اور یقین کے منزل پر ہے۔ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں جو مانگ رہا ہے دے دے، یہ سچا نہیں مگر اس سے بڑی طاقت اور سچائی اس کے پاس نسبت کی ہے۔ اگر یہ اپنی نسبتوں کو پکار کر کہہ دے تو دلی کے تخت کو پلٹنا لازم ہے۔ یہ ہوتی ہے سچی عقیدت، یہ نسبت ہوتی ہے۔ اور بزرگوں یاد رکھو، تم سچ سے ہے تو نسبت کبھی رسوا ہونے نہیں دیتی، کبھی ہارنے نہیں دیتی، کبھی جھکنے نہیں دیتی، شرمسار ہونے نہیں دیتی۔ جہاں نسبت مضبوط ہو، جہاں نسبت سچی ہو۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی وہ جملہ بولتے ہیں، ہمارے پاس مشہور ہے نا، ابھی دلی دور ہے، بولتے نا نہیں ابھی دلی بہت دور ہے۔ کس کا ہے جملہ معلوم؟ میرے سرکار محبوب الہی کا۔ سرکار خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، حضرت نظام الدین محبوب الہی کا جو دور گزرا میرے آقا کا، 3 بادشاہوں کے دور خلافت گزرے۔ ایک متخذ تھا، 2 بادشاہ آپ کے حاسد تھے، تو اس میں سے ایک حاسد بادشاہ، اب بادشاہ کے قریب رہنے والے چمچے رہتے نا، اس لیے بولتے نا عہدے والا حکومت نہیں کرتا، ساتھ رہنے والے حکومت کرتے وزراء۔ بادشاہ کو یہ وہ بول کے ورغلا دے، جھوٹے سچے باتاں بول کر حضرت نظام الدین محبوب الہی کے تعلق سے سچوں کے ساتھ ہی ورغلایا جاتا ہے، جھوٹے سچے باتیں جوڑی جاتی ہیں۔ بول دیا گیا، بادشاہ غصے میں آ کے کوئی جنگ سے جیت کے آ رہا تھا، اعلان کر دیا میں دلی پہنچتے ہی حضرت نظام الدین کو لا کر شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ جب مریدین کو پتہ چلا کہ بولے سرکار حاسدین کی وجہ سے بادشاہ نے آپ کے قتل کا اعلان کر دیا، کیا کیفیت، کیا مستی ہے سرکار نظام الدین محبوب الہی کی، کیا فرما رہے ہیں؟ ہنوز دلی دور است۔ حالانکہ بادشاہ دلی کی طرف آ رہا ہے، زیادہ دور کا فاصلہ نہیں، بالکل قریب تھا، انہیں پڑاؤ ڈال دیا، بولے تھک گئے، ذرا فریش ہو کے پھر دلی میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں نگاہیں ولایت حضرت محبوب الہی کی دیکھ رہی ہے، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ مریدین بے چین و بے قرار ہے، بادشاہ نے کہہ دیا ہے سرکار آپ کے قتل کا اعلان کر دیا ہے، کیا مستی اور کیا کیفیت، کیا یقین ہے حضرت سرکار کا۔ ہنوز دلی دور است۔ جب بادشاہ سفر شروع کرا، جیسا ہی دلی کے سرحد پہ آتا ہے تو وہیں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی بتا رہے ہیں ارے میں کوئی معمولی نہیں ہوں، میری نسبت بابا فرید گنج شکر سے ہے۔ وہ گنج شکر آپ نے فرمایا تھا نظام الدین مسند پہ بیٹھ کر امت کی رہبری کر، میرے آقا کے امت کی حاجت روائی کر، ان کے مسائل، ان کی جو ضروریات ہے پورا کر۔ تو محبوب الہی کہنے لگے سرکار اس غلام زادے میں اتنی ہمت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہاں مسند پہ بیٹھوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں نظام الدین تیرے ساتھ ہم ہیں، تیرے پیچھے ہم ہیں، ڈر مت، آگے بڑھ، تیرا جو مرید ہوگا، جب تک کہ تیرا آخری مرید جنت میں نہ جائے یہ فرید الدین بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ نسبت جن کے ساتھ تھی کوئی ہلا نہیں سکا، کوئی بجھا نہیں سکا۔ بزرگوں سچے بن جاؤ تو نسبت بھی اپنے کھیل دکھاتی ہے۔ اگر نسبتیں کھیل نہیں دکھا رہی ہے تو سمجھو کہ ہم سچے نہیں ہیں، ہم نسبتوں کے ساتھ کھیل رہے، آنکھ مچولی کھیل رہے نا بھی۔ کب یاد آتے ہم کو پیرا، موت کو دعوت آئی تو بخار کو راضی ہوتے نہیں، تکلیفیں آئے، مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، وہ آئے جب ہی یاد آتے نا، درگاہوں کو بھاگتے، اللہ والوں کے پاس آتے، عاملوں کے پاس جاتے۔
کب بچہ بیمار رہ رہا، چپ چپ بیمار رہ رہا، کاروبار میں نقصان ہو رہا، یہ سب چیزوں میں جب ہی زیادہ تھے، ہم مذاق بنا رکھے ہیں، ہم خود مذاق بنا رہے، کوئی بنا رہا؟ یہ نسبتیں، ارے یاد رکھو میرے دوست، جس سے ساتھ ہماری نسبت ہے اس کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی، وہ خبر رکھتا ہے جس کی نام کی نسبت ہم رکھتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں سیدنا حضور غوث الصخرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچے مرید میرے ساتھ رہتے ہیں، گناہگار مرید کی آستین میں میں رہتا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ اے قادری نسبت کے رکھنے والوں، ناز کرو اپنی نسبت پر، یہ سند غوث اعظم دے رہے ہیں۔ میرے مرید، میرے نانا کے غلام، پریشان مت ہو، گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ، کوئی تیرے ساتھ رہے نہ رہے، تو عبد القادر کا مرید ہے، تیرے آستین میں میں ہوں۔ یہ نسبت مل رہی ہے، یہ نسبت کو انہیں ساتھ لے کر پھر رہا، اس کے ہاتھ میں ہے کون؟ غوث اعظم ہے، یہ پیغام مل رہا، دامان غوث اعظم اس کے ہاتھ کو لپٹا ہوا ہے، نسبت کا فیضان دیکھو میرے دوست۔ خدا را میرے دوستو سمجھو، ان نسبتوں کو اس لیے آئی ہے کہ شریعت کا پابند بنانے آئی ہے نسبت، پیری مریدی تماشے کے واسطے نہیں ہے، یاد رکھو۔ پیری مریدی اس لیے نہیں ہے کہ آپ تکیے چادراں اوڑھ لو، ہے نہیں میں بھی ان کا مرید بن گیا، میرے پیروں میں انہوں ہے انہوں ہے، میرا مسئلہ بخشا جائیں گا، وہ ہو جائیں گا، یہ ہو جائیں گا۔ اگر ایسی نسبت لے کے تکیہ کرنا ہے تو میرے دوست، کیا اسی لیے آئے اللہ والے کہ تم قادری بن جاؤ، جو تماشا آیا جو منہ کو آیا بول لو کر لو؟ ہے ایسی ہمت ہم میں؟ اگر حشر کا دن ہو، سرکار پیران پیر سامنے ہو، یہ آج جو ہم اوباش قسم کے جو باتیں سنتے ہیں یہ جاہلوں سے، یاد رکھو میرے دوست، اللہ والے نے بتایا کہ نسبت یاد رکھے، اس لیے نہیں کہ شریعت کا مذاق اڑائے، یہ نسبتیں اس لیے ہے کہ شریعت میرے مصطفیٰ کے ظاہر کا نام ہے جو علماء بتاتے ہیں، طریقت میرے مصطفیٰ کے باطن کے کیفیات کا نام ہے۔ اللہ والے نہ ظاہر کو ہلنے دیتے ہیں نہ باطن کو بکھرنے دیتے، ظاہر اور باطن ایک رہتی ہے نسبت میں آنے کے بعد، نہ شریعت چھوٹتی ہے نہ طریقت بکھرتی ہے، جہاں شریعت چھوٹی وہاں طریقت ہاتھ سے گئی ہمارے۔ یاد رکھو میرے دوست، اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ پیر شریعت کے دھجیاں مذاق اڑا رہا ہے، اس کے گھر کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی نہیں کہہ سکتا یہ نسبتیں رکھ کر، اگر کہہ رہا ہے تو وہ سوائے جہنمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ شریعت کا مذاق اڑا کر بخشش کے باتیں، خلاف شریعت کام کر کر کوئی یہ کہہ رہا ہے جو محمد رسول اللہ کے اداؤں کا نام ہے، شریعت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے حرکات و سکنات کا نام شریعت ہے، اللہ نے جسے شریعت کے شکل میں ساری امت کے لیے رکھ دیا ہے، اسے چھوڑ کر ہم ایک قادری نسبت لے کر ایسے دھجیاں اڑائے۔ سرکار پیران پیر تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے نمازی کو قبرستان میں دفن نہ کرو، کیا مطلب؟ بات سمجھ بھی رہے ہو میرے دوست کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ نسبتیں اچھی ہے جو شریعت کا پاس و لحاظ رکھتی ہے، جو شریعت کا پاس و لحاظ رکھتی ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد آئی کہ آج ہمارے پاس ایک نئی ہوا چلی، غوث پاک کی حاضری نہیں، غریب نواز کی حاضری، حضرت علی کی حاضری، وہ بھی کس کو؟ عورتوں میں آ رہی۔ عجیب چل رہا ہے یہاں پر، ہر جگہ چل رہا ہے، یہ کاماریڈی میں بھی چل رہا ہے کیا؟ چل رہا کیا؟ کوئی بھی گاؤں بچاوا نہیں ہے، جب شہر بچاوا نہیں ہے تو گاؤں کہاں سے؟ چل رہا نہیں؟
دعوتیں ہو رہی، سب کچھ ہو رہا. کیا اللہ والوں کا بھی یہی دھندہ رہ گیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ان کی آنکھ میں آ کے بیٹھ جا رہے ہیں، انہوں جو بولے وہ ہو جا رہا. بزرگان دین کیا، ارے غیر محرم کی طرف دیکھنے کا حکم نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ معلوم، اگر بیوی مر جائے تو شوہر غسل نہیں دے سکتا، اس کا رشتہ ختم. اگر ایسا معاملہ ہے نہیں دے سکتا انہیں. شوہر کا تعلق ٹوٹ جا رہا مرنے کے بعد، غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے. اللہ والے ان کی روح میں آگے کہتے ہیں کیا مذاق ہے. اچھا ستم پر بالا ہے، ستم ہمارے لوگاں بھی پھولا پنا رہے وہ کر رہے. نہیں کچھ بھی نذرانے لے کے جا رہے ہیں، ان کو حاضری آ جا رہی، انہوں اکڑ کے بیٹھ جا رہے ہیں. چل رہا نہیں، انہوں جیسا ناچ رہے ہیں ویسا انہوں بھی ناچ رہے ہیں. کیا مذاق ہے دین کا. کیا عالم ہوگا میرے دوست، کس چھچورے پنی کی طرف ہم لے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ان کے تعلیمات کا کیا مرکز تھا، ان کا کیا جو سو فوکل پوائنٹ تھا، کیا ان کی توجہ تھی. آج ان نسبتوں کا یہ چھچورا پنا، مسخرہ پنا، اور ایسے ایسے لوگوں کو حاضریاں آ رہی. نہ نماز کا ہے نہ روزے کا ہے، زبان کھولے تو کلمہ نہیں آتا پڑھنے، نہ اس کو وضو کے فرائض نہ غسول کے معلوم. انہوں بیٹھ گئے کہتے شملے لپٹ لے کے غوث پاک کی حاضری، امام حسین کی حاضری. کس طرف یہ قوم جا رہی ہے؟ جہالت کی طرف. اسی لیے رہ گئے تھے بزرگان دین. اب یہ ایک تماشوں پہ تماشے، بالا ہے ستم. بزرگوں نہیں، اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں جن بارگاہوں میں خلاف شریعت کام ہوتا ہے اللہ والے مزاروں کو چھوڑ کے چلے جاتے. کیا ہے؟ مزاروں کو چھوڑ کر چلے جاتے اللہ والے جہاں خلاف شریعت کام ہوتا. مگر آج ہم اس طرف فسق و فجور کی طرف جا رہے ہیں. آج یہی تو وجہ ہے نا. بتاؤ اہل سنت والجماعت میں کتنے نوجوان ہیں؟ آج رہ گئے نوجوان ہم میں؟ پڑھا لکھا طبقہ سنیوں میں ہے؟ کہاں ہیں؟ پورے 45 یا 50 پلس کے رہ گئے سنیوں میں. ریٹائر قوم ہے ہمارے پاس. اب انہوں جانے کے بعد ختم ہے. پڑھا لکھا طبقہ کہاں جا رہا، کدھر جا رہا؟ یہی وجہ میرے دوست، یہ چھچورے اور مسخرے حرکتوں کی وجہ سے آج پڑھا لکھا طبقہ بیزار ہے سنیت سے. حقیقت میں بیزار ہے. نہ جس کا شریعت سے، نہ حدیث سے، نہ قرآن سے، نہ دلائل سے، نہ اشاروں سے کچھ لینا دینا ہے. امت اس طرف چل پڑ رہی ہے، دوڑ رہے، بھاگ رہے. آپ کو معلوم شریعت کے ایک ایک مسئلے کے واسطے بڑے بڑے نام پر اللہ والوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. امام بخاری کو جانتے ہو؟ امام احمد بن حنبل کو، وہ ایسے بڑے امام بخاری جہاں 72 کے 72 فرقے بخاری کو سر پہ اٹھاتے، ایک مسئلے پہ شہید کیا گیا. صرف ایک مسئلہ. قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ سوچے ہو کبھی؟ ارے جنہوں نے اپنی جانوں سے اس دین الہی کی، دین محمدی کی پابجائی کی ہے، اپنے جانوں کو پیش کر کے ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے. اور آج اوباش قسم کے یہ لونڈے جن کے پاس نہ پیٹ میں الف ہے نہ الف کا بھالا ہے، شریعت کا اور طریقت کا، دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور ہم بھی جا رہے ہیں. بزرگوں نہیں، یہ تماشے کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا بھی تماشا بن کر رہے گا. اسی لیے نہیں اللہ والوں کی نسبتیں. اللہ والوں کی نسبت جہاں ہوتی ہے، ارے تہجد گزار رہتا ہے، جو نہیں ذاکر رہتا ہے، شاکر رہتا ہے، عابد رہتا ہے. اللہ والوں کی صحبتوں میں رہنے والے لوگ وہ بھی فیض یاب ہوتے. ان کی صحبتوں میں رہنے والا بھی کیوں؟ جس آگ میں وہ جلتا ہے، بازو بیٹھنے والے آگ کے پاس بیٹھے تو بھانپ لگتی نہیں؟ لگتی نا. پیر کے پاس جو آگ جلتی مرید کے پاس بھی وہی جلتی، اس کے بازو بیٹھنے والے کو وہی بھانپ لگتی ہے. جو کیفیت اس کے اندر چلتے رہتی ہے اس کا اثر بیٹھنے والے کو ہوتا ہے. ہوتا نہیں؟ تب بتاؤ کون سی نسبت اچھی ہے؟ یہ نسبت اچھی
جو اللہ اس کے رسول کا اور ہمیں مقرب بنائے اور ہمیں قریب لے جائے۔ بزرگوں، یہ جو میں ٹوپی پہنا ہوا ہوں یہ تو میرا ایک سلسلے کا رنگ ہے۔ یاد رکھو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، ہر سلسلے کا کام ہی کی ہے کہ بندے کو، پیاسے کو سمندر کی طرف لے جانا ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے، بکھرے ہوئے کو جو ہے سمیٹنا ہے، پریشان حال کو خوشحال کرنا ہے، مجبور اور بے بس کو جو ہے شاکر اور صابر بنانا ہے، غمزدہ کو جو ہے خوشیوں کی طرف لے آنا ہے۔ یہ کام ہے۔ مگر عجیب دور ہے کہ سب رکھ کے بھی ہمارے پاس کمی ہے کسی چیز کی، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس سب رکھ کے بھی، اسی لیے مذاق اڑاتے نا، یہ غیرہ ہمارے چھچورے پنے دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ دیکھو انہوں غوث پاک کے کرامتاں واقعات بول لیتے، سن لیتے، آخری بات رکھ کر بات ختم کرو۔ اتنے لوگ ہیں، کوئی ایک جنا بھی اب تک کرامت دیکھا؟ اگر کوئی دیکھے تو بولو، خالی سنے ہوئے ہم۔ صحابہ کرام سرکار کے معجزات، قرآن کھولے تو انبیاء کے وہ سارے معجزات اور کرامت ہیں، کوئی ہم سنے کرامت؟ کبھی ہوا کرامتوں کا ظہور؟ ہم نے تو اتنے واقعات سنے نا، کیوں نہیں ہو رہا ہے کرامتوں کا ظہور؟ کیا وجہ ہے؟ ہم تو بھائی بزرگوں کے پاس جاتے نا، اتنے کرامتاں سنے، بندہ نواز سرکار کے پاس وہ تخت ہے، نہ دیوار چلائے، سارے چیزوں میں کئی کرامتیں ہوئی۔ کرامتوں کا ظہور کب ہوتا میرے دوست؟ کب ہوتا ہے کرامتوں کا ظہور؟ اب ہمارے پاس تو ہر کوئی ذہنی طور پہ کرامتی بنا ہوا ہے، ہر بچہ نہیں، ذہنہ سب کے ولایت پہ فائز ہے۔ ہر نوجوان شارٹ کٹ رستے پہ ذہنی طور پہ وہ ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، جب ہو جاتا میں لکھ پتی، کروڑ پتی، لکھوا پتی بن گیا، قصہ ختم، انہیں پہ گھر کو چلے گا۔ ذہنی طور پہ سب وہی سوچ رہے نا، شارٹ کٹ ہو رہی، وہ بھی کرامت۔ ہم کرامت بولے تو سمجھ رہے ہیں کیا؟ سب سے بڑی کرامت کیا ہے معلوم؟ آخری بات رکھ کر ختم رکھ، سرکار حضور پیران پیر کے پاس ایک شخص آیا، ذرا غور سے سننا نوجوانوں اس بات کو، مرید بننے آیا سرکار کے پاس، کیا بول کے؟ جب تک ان کی کوئی کرامت نہیں دیکھوں گا میں مرید نہیں بنوں گا۔ خیر آج کل ایسے کرامات ہو تو بہت ہو رہے ہیں، حضرت بول دیے تو ہو جاتا، نام لے لیے تو ہو جاتا، ویسا بول دیے تو ہو جاتا، وہاں چلے گئے تو ہو جاتا، اب تو کینسر بھی ختم ہو جا رہا، وہ ختم، یہ ختم، سب چل رہا، ہو رہا نہیں کرامتوں کے، وہ بھی ایک عجیب چل رہا مسئلہ۔ مگر ریالٹی کیا ہے؟ کرامت کہتے کسے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ سرکار پیران پیر کے بعد شخص آیا، خانقاہ میں اتنے دن رہا، دیکھ رہا، کرامت ہی نہیں دیکھی سرکار کی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن سرکار پیرانی پیر کی شہرت سن کر آیا، اور وہ ولی کامل جس کے دور میں کوئی ہم پلہ نہیں، اور اب قیامت تک بھی کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں؟ چلے جا رہا تھا، سرکار بولے بیٹے ادھر آؤ، آئے کدھر تھے، جا رہے کدھر؟ بولے حضرت میں آپ کی شہرت سن کے آیا، آپ کی کوئی کرامت دیکھ کے میں مرید بنوں گا، سوچا کہاں ہیں آپ؟ اٹھ رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، بیانہ کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پھر وہ تعلیم تعلم میں لگے، کوئی کرامت ہی نہیں ہے آپ کی۔ اللہ اکبر، کیا جواب دے رہے ہیں میرے سرکار، قربان جائے۔ بولے ادھر آ، تو میرے صبح و شام کو دیکھا، کیا ایک نماز بھی میری قضا ہوئی؟ کیا ایک نماز میں بغیر جماعت کے بھی پڑھا؟ میرے صبح و شام کو دیکھا، خلاف شریعت کیا تو میرے کام کو دیکھا؟ کوئی بول میری خلاف شریعت، میری کوئی حرکت خلاف شریعت، میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا؟ بولے نہیں۔ سرکار فرماتے سن،
الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے افضل ہے، جو استقامت ہوتی ہے وہ کرامت سے افضل ہے میرے دوست۔ کوئی عمل پابندی سے کرنا بہت مشکل ہے، اللہ کا جہاں فضل ہوتا ہے اسے دوام ملتا ہے۔ ذاکر بننا، صابر بننا، شاکر بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے، جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جن کے قلوب کو چن لیتا ہے، اللہ نے کچھ نہ کچھ صابر اور شاکر اور ذاکر متوکل بنا دیتا ہے۔ یہ ان کے فضل کے سائے ہے میرے دوست۔ اس طرف آئیں تو کرامتوں کا ظہور ہوتا، استقامت ہونا ہمارے کو نہیں ہونا۔ خلاف شریعت پورے معاملے گول گنبد کے ہے، پھر کہاں سے ہوں گا میرے دوست؟ بہرکیف زیادہ وقت لے لیا ہوں، حضور مرشدی سے بھی ہمیں سننا ہے، اختتامی باتیں ہیں انشاءاللہ۔ اصل فیضان تو ہمیں یہاں سے لینا ہے، تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا، کیوں؟ تین کی نسبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب سبحانی، محبوب الہی، اور یہ دونوں کے محبوب نوری۔ سمجھ میں آیا؟ میرے دادا کی نسبت دونوں سے بھی تھی، پیران پیر کی آل سے بھی تھے، نسبت سے بھی تھے، اور بڑے پابند تھے میرے پیران پیر کا۔ جو فیضان خانخواہ نوریہ سے جو بٹا ہے وہ اپنا امتیازی نشان رکھتا ہے۔ خانخواہ نوریہ سے غوث اعظم کا جو فیضان بٹا ہے با ادب بٹا ہے۔ غوث اعظم کا جو فیضان علم کی شکل میں پھیلا ہے خانخواہ نوریہ سے، غوث اعظم کا فیضان خانخواہ نوریہ سے علم اور تقوی کی شکل میں پھیلا ہے۔ جو گلی کوچوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، جہاں اقطاع عالم میں جو سلسلہ پھیلا ہے، علم اور تقوی کی شکلوں میں جو ہے اپنا فیضان بانٹ رہا ہے، یہ خانخواہ نوریہ میرے دوست۔ یہ خانخواہ کمالیہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے، یہ بھی فیضان میرے دادا جان کا فیضان ہے۔ سمجھ میں آیا میرے دوست؟ اور میرے دادا جان محبوب سبحانی اور محبوب الہی کے بھی جو ہے بڑے چاہنے والے تھے۔ آخری بات رکھ کر کیوں، فیضان نوری بھی تو ہونا نا، یہی فیضان نوری ہے میرے دوست، یہی فیضان نوری ہے۔ میرے دادا جان حضرت نوری پیا سراپا قول اور فعل میں ایک تھے، جن کا نہ قول الگ تھا نہ فعل الگ تھا۔ شاید حیدرآباد میں اور بھی گزرے ہیں پیرا، مگر سارے پیروں میں اپنا ایک الگ نمایاں مقام رکھتے تھے، اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے، نہ خلاف شریعت نہ خلاف طریقت، اپنی ایک پہچان جو فیضان جو پیروں کا تھا وہ ہمیشہ بتاتے تھے۔ ایک بآخری بات رکھ کر اپنی طرف لوٹ لوں، میرے دادا فرماتے تھے کہ ایک خانخواہ نوریہ میں ایک محفل ہوئی تھی فیضان محبوبین، ہم نے سنا کہ غالباً وہ ایک ہی بار ہوئی تھی، کرفیو کی وجہ سے 11ویں نہیں ہوئی تھی، تو محبوب الہی کے وقت فیضان محبوبین کی جو محفل ہوئی تھی، جس میں میرے دادا نے فرمایا تھا، میاں محبوب سبحانی یاد رکھو شان تنزیہ کا پرتو ہے، خدا کی جو خدائی ہے اقطاع عالم میں پھیلی ہوئی، جس طرح خدا کی خدائی کا نہ انکار کر سکتے نہ اس مقام پہ کوئی پہنچ سکتا ہے، اسی طرح یاد رکھو اقطاع عالم میں غوث اعظم کی ولایت پھیلی ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے، اس مقام پر کوئی نہیں آ سکتا غوث اعظم کے بعد۔ اور محبوب الہی شان تشبیہ کا پرتو محبوب نظام الدین محبوب الہی ہے۔ کیا فرماتے میرے دادا جان؟ شان تشبیہ جو ہے میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، جس طرح میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہر عالم میں پھیلی ہوئی ہے، محبوب الہی کا فیضان اور آپ کی نسبت کا جو روشنی ہر عالم میں جھلک رہی ہے، مہک رہی ہے، ہر جگہ برسات کی طرح برس رہی ہے ہر ایک پر، یہ محبوب الہی ہے۔ بزرگوں کو سمجھ میں آ رہا، وہ دونوں محبوبین کی نسبت سے اللہ نے ہم کو جوڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے مولا، ہم جو کہتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اس محفل کو آباد کرنے میں، اس محفل کو انتظام میں جتنے بھی یہ دامن درہم سخن جو تعاون کرے، میرے مولا تیرے محبوبین کی محبت میں کرے ہیں۔ اے اللہ تو ان کے کرنے کو قبول فرما، اے اللہ تو ان کا ہو جا، تو انہیں اپنا بنا لے، مالک تو انہیں کسی کا محتاج نہ رکھ،
مالک دین اور دنیا میں تو کسی کا محتاج نہ رکھ میرے مولا، میری دعا ہے انہیں دونوں عالم میں مست رکھ میرے مولا، کسی غیر کا منگتا محتاج نہ بنا، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، اشرار کے شر سے خصوصاً منافقوں کے نفاق سے میرے مالک ان نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دین اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ، ہر بلا اور مصیبت سے انہیں محفوظ رکھ مولا، جو جو اس کے لیے جس شکل میں بھی خدمت کی ہے میرے مولا، اس کے بدلے میں تو انہیں اپنا بنا لے میرے مولا، ان کے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے مولا، ان کے کاروباروں میں برکت دے، جو بے روزگار انہیں روزگار سے لگا دے میرے مولا، حرام کی طرف نہ ڈھکیل میرے مالک، حلال کی طرف بنائے رکھ، سنائے کہ میرے مولا رزق حلال اخلاص کی بنیاد ہے میرے مالک، انہیں مخلص بنا، باادب بنا میرے مولا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ